دیکھیں انٹروڈکشن تو تمام تر علماء کے پینل نے دیا اپنا. میں یہاں پہ ساحل بھائی سے پوچھوں گا, ساحل بھائی اب جو ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, اس پہ تو بات کرنے کا فائدہ نہیں, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, حل کیا ہے؟ ہر جمعے میں ہم مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیں بھی سنتے ہیں, فلسطین کے مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی نصرت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. کیا دعائیں کافی ہوں گی یا عملی طور پہ بھی ہمارے حکمرانوں کو کچھ کرنا چاہیے؟ سر حکمرانوں نے نا دیکھیں, لیٹس بی کینڈیڈ, جو اس وقت کا پاکستانی مسلمان جوان لڑکا اور لڑکی ہے نا, اس کو حق پہنچانا ضروری ہے, کیونکہ جو بابا نے 2 نمبری کرنی تھی وہ تو پچھلے 70 سال سے کر دی ہمارے ساتھ نا. کس نے 2 نمبری کر دی ہے؟ بچی کے مرنے کا ذمہ دار اب میں ہوں گا, جو پچھلی 2 نسلوں نے کی ہے نا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, بابوں نے, پاکستان کی بابوں نے, جی کیونکہ آپ خود بتائیں نا, پاکستان کی مرضی سے یونیورسٹی سے لے کے اسکولوں اور لبرل سے لے کے کنزرویٹو تک, مولوی صاحب سے لے کے پروفیسر تک, آپ سے میں 10 سوال کروں گا, اسرائیل کے 10 میں سے 10 میں کسی کا جواب نہیں آتا ہوگا. آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے, اور دشمن ہمارے بچے ماری جا رہا ہے. اب اس کا سب سے پہلے تو دشمن کا نقشہ کھینچے نا کہ وہ کر کیوں رہا ہے. وہ ہم بار بار ہم نا مسجدوں میں سے بھی سنتے ہیں کہ وہ یہودی مکار آیا ہے اور اس لیے کر رہا ہے. صحیح اور غلط پہ بات کر رہے ہیں, کر کیوں رہا ہے بات نہیں کر رہے. جی ہاں بالکل. ابھی میں بتاتا ہوں سولوشن بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے ہمیں سولوشن بتایا ہوا ہے, وہ بہت سمپل سولوشن ہے. وہ اس کی طرف میں آتا ہوں. پہلے اہل یہود کو سمجھ تو لیں, اہل یہود کی باقاعدہ ہمیں ایک پیپر پہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ اس وقت انہوں نے 3000 سال سے اپنی نہج, اپنا امتزاج, اپنا موڈس اپرینڈی اور مینٹل ماڈل نہیں چھوڑا. ان کی جتنی پٹائی ہوئی ہے ہسٹری میں کسی قوم کی نہیں ہوئی, پھر بھی اپنے ماڈل سے نہیں ہلتے. تو وہ کیا ماڈل ہے, کیا چاہ رہے ہیں؟ اتنے مذہبی گروپ ہے, کیا مذہب چاہتا کیا ہے ان کا؟ آپ ابھی پینل سے ہی پوچھ لیں, علماء کرام سے پوچھ لیں, فرسٹ ٹیمپل کب بنا تھا, کب ڈسٹرائے ہوا تھا, نہیں پتا. کیوں بنایا گیا تھا, نہیں پتا. دوسرا ٹیمپل کیوں بنایا تھا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, نہیں پتا ہوگا. تیسرے ٹیمپل کی لڑائی ہے کیا اصل میں؟ ان کو مکار کہہ کے ہم ایک سائیکولوجیکل ڈسوننس میں ڈال دیتے ہیں یوتھ کو. ایک بندہ اگر آپ سے کسی بات پہ مکاری کرتا ہے تو کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتا ہے نا. یہودی چلیں, آپ نے نہیں کہا, ہمیں تو پتہ ہے نا یہودی کو مکار مشہور کیا ہے نا ہم نے, جو کہ ہوگا بھی, اس میں معصوم تو کہہ نہیں سکتے یہودی مکار ہی ہے. بھولا نادان, اصل میں مکاری وہی بندہ کرتا ہے اپنے مذہب پہ تو معصوم ہے نا سر. اور سر وہ ہمیں مکار کہہ رہے ہیں تو ہم مکار تو نہیں ہو جائیں گے نا. وہ ان کو اپنے مذہب میں تو اسٹیبلش کریں نا, وہ اپنے مذہب میں کوئی اچیومنٹ اور آبجیکٹیوز پورے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو جس دن وہ آبجیکٹیو سمجھ آ جائیں گے تو ان کے ایک سٹیپ کا پتہ چل جائے گا. یہودی کے لیے تو نہیں مکار نا, یہودی اب ہمارے لیے مکاری کرے گا نا. تو یہودی جس طرح ہمیں مکار, اپنے لیے ہم اس کو مکار کہتے ہیں, یہودی مسلمانوں کو مکار کہتا ہے. ہم اپنے آبجیکٹیو پورے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے بھی تو حرم بنایا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی, تو آدم علیہ السلام نے رکھی, حضرت ابراہیم نے دوبارہ سے ریزریکٹ کیا. ہمارا بھی تو فرسٹ ٹیمپل, سیکنڈ ٹیمپل اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے ان کی کتابوں میں, کہ آدم علیہ السلام کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ سب سے پہلا ایونٹ کروایا, پھر ابراہیم علیہ السلام پہ کرایا, پھر نبی علیہ السلام نے آ کے بتوں سے آزادی دلوائی. بالکل اسی طریقے سے 3 سٹیجز اہل یہود کی بھی پروفیسائزڈ ہیں. آپ خود بتائیں, پاکستان میں توریت بین کی ہوئی ہے, کہ توریت پڑھو گے تو نعوذ باللہ دوزخ پہ چلے جاؤ گے. ہمیں اس لیے ضروری ہے توریت پڑھنی کہ یہودی کو, اہل یہود کو سمجھ سکیں ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یوتھ کو ٹریننگ ہونی ضروری ہے. آپ نے پڑھی ہوئی ساحل بھائی توریت؟ وہ تھرڈ. جی الحمدللہ, میں نے کئی اساتذہ کے تھرو تالمود بھی اور توریت کی بھی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے کہ ان کو میں سمجھ تو سکوں. صحیح, ویری گڈ. اور اس لیے ضروری ہے یہ سمجھنا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیوں حضرت داؤد کی نسل سے وہ مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں, کیوں حضرت داؤد نے ٹیمپل شفٹ کیا تھا جروسلم میں, کہیں اور بنا کے شفٹ کیا تھا, یاد رکھیے گا. کیوں پھر سائرس نے سیکنڈ ٹیمپل جروسلم میں بنایا, کیوں پھر آرک آف دا کووننٹ جروسلم میں ٹرانسفر نہیں کی انہوں نے. اس کے پیچھے ریلیجس, یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہودی جو ہے وہ دجال کے پیروکار ہیں اور دجال کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں, اس کی تیاری کر رہے ہیں, یہ ان کی تعلیمات سے ثابت ہوتی ہے چیز, یہ ایک پرسیپشن ہی ہے. دجال تو ہم کہتے ہیں نا, وہ تو وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں, ہم حضرت عیسیٰ کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. ہمارے عیسیٰ کا نام بھی مسیح ہے نا, تو وہ ہمارے مسیح کو دجال کہہ رہے ہیں. غور سے سمجھیں, ہم ان کے مسیح کو دجال کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں سائڈ آف دا پکچر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ صحیح ہے. آپ غور سے سمجھیں, اہل یہود, جب آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ کعبے پہ حملہ ہو جائے اور کعبہ ڈسٹرائے ہو جائے نعوذ باللہ, اور مسلمان جشن منا رہے ہوں اس بات کا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریلیجس وجہ ہے نا.
بالکل اسی طریقے سے جب حضرت داؤد کا فرسٹ ٹیمپل حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا، وہ جب ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا ہے تو اہل یہود نے باقاعدہ اس کی سیلیبریشن کی تھی. پیس اوور کی فیسٹیوٹی ہے، یوم کپور کس وجہ سے مناتے ہیں وہ ان کا کعبہ تباہ ہو گیا اور وہ جشن کیوں منا رہے تھے، مبارک باتیں ہوتی، بیکاز پہلے کعبے کے ان کے ٹیمپل کا تباہ ہونا ان کی کتاب میں پروفیسائزڈ ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل تب بنے گا جب پہلا ٹیمپل تباہ ہوگا، اور تھرڈ ٹیمپل تب بنے گا جب سارے یہودی اسرائیل میں آ جائیں گے. یہ یہ ان کی لکھی ہوئی، مطلب یہ ان کی آیتیں ہیں. یہ اب وہ اپنی آیتوں کے اوپر پوری طرح کار بند ہیں. وہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کئی دفعہ کہ وہ قرآن پاک والے یہودی ہیں، ہم بس قرآن پاک والے مسلمان نہیں رہے. اب اس لیے ایک اسرائیل ہو یا 100 اسرائیل ہوں، ہم جب تک پاکستان کی مسجدوں سے یہ لیکچر نہیں شروع کریں گے، یہ ٹریننگ نہیں شروع کریں گے یوتھ کی کہ اس پاکستان کے اندر اسلام کو ایز اے سسٹم لے کے آؤ، مقصد بناؤ کہ اسلام ایک سسٹم کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائے، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، جب تک اسلام ایز اے سسٹم نہیں لڑے گا تب تک آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں عمران خان اور نواز شریفوں کے اوپر یا کسی اور سیاست یا ڈیموکریسی کے اوپر، ایسے نہیں ہونے والا. علامہ صاحب ساحل میں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ مسجد میں ٹریننگ شروع کی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹریننگ؟ اور ہمیں ٹرین نہیں کیا گیا یہود کی خصلتوں کے بارے میں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ خود تورات پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی مشاہدہ کیا تورات وغیرہ کا؟ جی بالکل، ہماری لائبریری میں موجود ہوتی ہے تورات. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بین ہے، سرکاری طور پر ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن لائبریریوں میں موجود ہے. اب تو موبائل کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں، اور پھر ہمیں تو قرآن کریم نے جو کچھ بتا دیا ہے نا تو مستغنی کر دیا. اب تورات نہ بھی پڑھیں تو قرآن کریم نے خلاصہ نکال کے دے دیا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا مطلب کیا مقصد کیا ہے اور کس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے وہ بڑا واضح ہے. اور اس کے بعد جو تاریخ ہے صحابہ کرام کے دور میں، ہم تو یہ کہتے ہیں سلوشن کی اگر ہم بات کریں نا تو پھر ایک ہی جملہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک اور عمر بن خطاب کی جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. ساحل بھائی فلسطین جو ہے ایک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہے، یہ علامہ صاحب نے فرمایا یہ بات. اور فلسطین یا پاکستان لگا رہتا ہے. ان کو پتہ ہے سعودی عرب میں محمد بن سلمان جیسے آئے ہوئے لوگ تو پاکستان جیسی ملکوں سے کوئی آئے گی آواز. ہم لوگ، میں بتا رہا ہوں، عمر بن خطاب نہیں، پاکستانی بچہ ٹرین کر کے ہمیں عمر بن خطاب کے نہج کے اوپر یہی مطلب ہے، مطلب یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نہج کے اوپر ٹرین کیا جائے. ایک مسئلہ ہے نا سر، پاکستان کے علماء کرام برملا یہ یوتھ کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ نظام جو ہے نا وہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے، تزکیہ نفس مقصد ہے. یہ غور سے سمجھیں. اور کرنٹ جو بھی حکمران آئے گا اس کی تباہ کرنا اسلامی فریضہ بنایا ہوا ہم نے. عمران خان کی تباہ کرنا اسلامی فریضہ ہے. کچھ علماء نے، میجورٹی نہیں، کچھ علماء نے، کروں گا آپ کی کچھ علماء نے بالکل غلط بات کر رہے ہیں. جمہور علماء بات کریں. اور سر ڈاکٹر اسرار کو اسٹرسائز کیا ہم نے. ڈاکٹر اسرار کو کیوں اسٹرسائز کر رہے تھے پاکستانی علماء؟ کیونکہ وہ نظام کی بات کر رہے ہیں. آپ ایک خاص پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں، یہ ویسی نہیں ہے. بالکل obviously بتایا جاتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سارا ایمفیسائز کر کے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ بتائی جاتی ہے، ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے. صرف تزکیہ نفس اسی تک محدود نہیں ہے بات، صرف مسجدوں کی آباد کاری تک محدود نہیں ہے. بازاروں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، بزنس بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ایجوکیشن سسٹم بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. ہر چیز کو جناب ایلیبوریٹ کر کے سمجھانا اور بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہوں یا جتنے پاکستان کے بڑے وہ لوگ جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں یا اپنا تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ حلال حرام کی تمیز سکھائے بغیر سارا کچھ کیے جا رہے ہیں. حلال ایک بہت ایفیکٹیو چیز ہے، ایک ایفیکٹیو ٹول ہے جو لوگوں کا کریکٹر کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے. سر جی ہم اس سے دور ہیں. میں تھوڑی سی یہاں جب تک فلسطین کی بچی ریپ اور قتل ہو رہی ہے نا تو میں ایسے حلال کو میں حلال نہیں مانتا. سر وہ تو قصور میں بھی ہوا نا، وہ زینب کا کیا قصور ہے سر؟ اور یہاں پہ یہ قصور میں ہو رہا ہے، یہ سائیوال میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، حیدرآباد میں ہو رہا ہے، اندرون سندھ میں ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب میں ہو رہا ہے. سر ان کا کیا قصور ہے؟ سر صرف اسی کو کیوں ٹارگٹ کیا اور زیادہ زور دے رہے ہیں آپ اس چیز. جی میں یہاں تھوڑی سی زینب کو قربان کروا کے اب حلال حرام کی باتیں تو نہ کریں نا.